الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، بس اب آپ قربانی کریں اور نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی نامراد ہوگا اور بے نشان ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب اور جملہ خواتین و حضرات، آج ہم ہومیوپیتھی کی لفظی وضاحت پہ بات کریں گے، لیکن میں پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ کل جو میں نے مختصر سی گفتگو کی تھی اس کو میں نے ریکارڈ کر لیا تھا، اور بعد میں پھر میں جب اپنی مصروفیات سے فارغ ہوا تقریباً 10:30 11 بجے تو میں نے اس کو سنا، تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا تو اتنا برا بولتا ہے، نہ آواز پہ کنٹرول، نہ لب و لہجہ اچھا، نہ تلفظ اچھا، ایسے ہی تھر تھراتا ہوا، اور نزلہ زکام بلغم کا بھی وہ غلبہ تھا۔ تو پھر میں نے آج پریکٹس کی، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کی گفتگو میری کل سے نسبتاً بہتر ہوگی، اور آنے والے کل پرسوں میں جو ہوگی وہ آج کی نسبت بہتر ہوگی۔ ہومیوپیتھی کا لفظ جو ہے وہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا ماخذ ہے ہومیوس اور پیتھیا، اور انگلش میں آ کے یہ ہو گیا ہومیوپیتھی، جس کا مطلب ہے علاج بالمثل۔ ہومیو کا مطلب ہے مثل، اور پیتھیا کا مطلب ہے علاج، یعنی بیماریوں کا اسی مادے سے یا اس سے ملتی جلتی بیماریاں پیدا کرنے والے مادوں سے علاج کرنا۔ اب ہومیوپیتھی کو ڈاکٹر ہنیمن نے بڑے مدلل طریقے سے سمجھایا، اور ہم بھی انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ انہی کی طرز پر ہومیوپیتھی کو عام فہم کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں سمجھانے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت جو میرے سامعین ہیں، خواتین و حضرات جو یہاں موجود ہیں، وہ تو ہومیوپیتھی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یعنی مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اور یہاں پر بڑے بڑے قابل اور تجربہ کار ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔ لیکن سمجھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ جب فیس بک پہ جائے گا یہ سارا سلسلہ، تو اس کو تو لاکھوں لوگ دیکھیں گے آنے والے وقت میں، اور ان میں طلباء بھی ہوں گے اور ان میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے۔ تو اس لیے بڑی سوچ سمجھ کر اور بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ مجھے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ اس کو میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کارآمد بناؤں، اور اپنے جو تجربہ کار ڈاکٹرز اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہومیوپیتھس ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میری اصلاح فرمائیں، کیونکہ میری غلطی پھر آگے جائے گی، تو اس کو میں چاہتا ہو، اور اس ویبینار کا جو مقصد ہے وہ بھی، اس لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ بڑے آسان اور بڑے عام فہم انداز سے ہومیوپیتھی کا تعارف پیش کروں۔ تو ڈاکٹر ہنیمن نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے یہ بات لوگوں کے سامنے اور ڈاکٹر حضرات کے سامنے پیش کی کہ یہ جو ہومیوپیتھی کا علاج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسانی جسم کو سمجھنا ضروری ہے۔ انہوں نے جو تصور دیا وہ گو تصور پہلے سے ہی موجود تھا، مگر ڈاکٹر ہنیمن نے اس کو ایک بہت ہی زیادہ سمجھداری کے انداز میں، دانشمندی کے انداز میں اور سائنٹیفک انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ جو ہمارا بدن ہے جسم انسانی ہے، دیکھنے میں یہ جسم انسانی ایک مادی چیز ہے، لیکن اس کے اندر ایک قوت حیات ہے،
وہ جو قوت حیات ہے وہ اس انسانی جسم کی محافظ ہے، وہ اس کے لیے اس کے اندر جو خرابیاں اور نقائص پیدا ہوتے ہیں خودکار طریقے سے وہ ان کی اصلاح کرتی ہے۔ اور یہ تصور جو انہوں نے پیش کیا یہ دراصل ہمارا تصور ہے مسلمانوں کا کہ اس جسم انسانی کے اندر ایک روح موجود ہے۔ اب ڈاکٹر ہنی مین تو روح کو نہیں مانتا تھا نا، وہ اس نے اپنے الفاظ میں یہ سمجھایا کہ اس میں ایک وائٹل فورس ہے، قوت حیات ہے جو کہ انسانی جسم کی اصلاح کرتی ہے اور انسانی جسم کے نظام کو درست رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر پھر اس نے اپنے علاج معالجے کے جو تجربات کیے تھے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اس بارے میں پھر انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں یہ میں بیان کروں گا، تاکہ آج جو دیگر مقررین اور ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپنی گفتگو کو زیادہ تفصیل سے پیش کر سکیں۔ بہت شکریہ۔